اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، آیت الکرسی کا خاص طاقتور وظیفہ، اتنا تیز وظیفہ کہ 2 منٹ میں اثر کر جاتا ہے۔ صرف اتنی خاص مقدار پڑھ کر کمال دیکھیے۔ اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ چھوٹی سی اور بہت پیاری قرآن کی آیت، جو شخص آیت الکرسی اس طریقے سے پڑھتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس بندے سے اتنا خوش اور راضی ہوتا ہے، اس گھر میں رزق کی بارش کر دیتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک عظیم اور فضیلت والی آیت آیت الکرسی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی روایات میں اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کون سی آیت قرآن میں سب سے عظیم ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال دوبارہ پوچھا تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا آیت الکرسی، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو المنذر، تمہیں علم دینے پر مبارک ہو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آیت کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہیں جو عرش کے پائے کے پاس اللہ کی بزرگی بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو شیطان کو گھر میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے آیت الکرسی پڑھا کرو، کیونکہ جب آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے تو شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا اور شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی تو اس کے لیے جنت میں داخلہ صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ ناظرین، اسی طرح رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے آیت الکرسی کی بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آیت الکرسی شیطان کے لیے سخت ترین چیز ہے، اس لیے اسے پڑھا کرو۔ بھائیوں اور بہنوں، آیت الکرسی قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، گھر اور انسان کو شیطان سے محفوظ رکھتی ہے۔ رات کو پڑھنے سے اللہ کی خاص حفاظت ہوتی ہے اور ہر نماز کے بعد پڑھنے سے جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اسے روزانہ پڑھیں، خصوصاً صبح شام، سونے سے پہلے اور نمازوں کے بعد لازمی پڑھیں۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے جس کی بے شمار فوائد احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک جامع دعا اور تحفظ کا مضبوط ترین ذریعہ ہے۔ سونے سے پہلے پڑھنے پر پوری رات اللہ کی نگرانی میں گزرتی ہے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ صبح شام پڑھنے سے ہر قسم کے شر سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ جادو، نظر بد اور وسوسوں سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ کسی بھی قسم کی منفی توانائیوں سے بچاؤ ممکن ہو جاتا ہے۔ روحانی بیماریوں اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، اور روزانہ پڑھنے سے روزی میں کشادگی آتی ہے۔ کاروبار اور ملازمت میں ترقی کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے پناہ رزق عطا فرماتا ہے۔ گھر میں آیت الکرسی لکھ کر لگانے سے یا پڑھنے سے چوری، آتش زنی اور دیگر آفات سے بچاؤ ہوتا ہے۔ گھر میں سکون اور برکت کا نزول ہوتا ہے، اور مختلف امراض کے لیے دم کے طور پر پڑھی جاتی ہے۔ روحانی اور جسمانی بیماریوں سے نجات دلانے کا ذریعہ ہے۔ اسے عادت بنا لینے والے کے لیے موت کا عمل آسان ہو جاتا ہے۔ قبر کے عذاب سے نجات ملتی ہے۔ یہ آیت قیامت کے دن پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی، میزان میں نیکیوں کا پلڑا بھاری کرے گی، اور پریشانی کے وقت پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مشکل آسان فرما دیں گے۔ دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھتی ہے، اور اس کے پڑھنے کے بے حساب اجر و ثواب ملتے ہیں۔ فرشتے پڑھنے والے کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ توحید کا سبق دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس دلاتی ہے۔ روزانہ صبح شام 7 مرتبہ پڑھیں۔ ہر نماز کے بعد اسے ورد بنائیں۔ سونے سے پہلے لازمی پڑھیں۔ گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھیں۔ پانی پر دم کر کے پئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آیت الکرسی کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، تو یہ ایک حقیقت ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ کسی بھی طرح انسان کو خدا سے دور کر دے۔ جب ایک بار وہ انسان کو خدا کے راستے سے بھٹکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کی اگلی چال یہ ہوتی ہے کہ انسان کو خدا کی رحمت سے مایوس کر دے۔
اس طرح اسے ہمیشہ رب کی نافرمانی والے راستے پر چلاتا رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی امید دلائی ہے ناظرین، وہ اللہ رب العزت کی رحمت ہی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں انسانوں کو مختلف پیرایوں اور انداز میں سب سے زیادہ خدا کی رحمت کی امید دلائی گئی ہے۔ رحمت اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے جسے اس نے اپنے اوپر متصف کیا ہے، اور یہ وہ صفت ہے جو کائنات کی ہر چیز پر حاوی ہے۔ پوری کائنات رحمت الہی کا مظہر ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور اسی طرح شرعی احکامات میں بھی رحمت کی صفت کو نمایاں حیثیت دی ہے۔ ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ قرآن پاک نے خدا کی کسی صفت کو بھی اس کثرت کے ساتھ نہیں دہرایا، اور نہ کوئی مطلب اس درجے اس کے صفحات میں نمایاں ہے جس قدر رحمت ہے۔ اگر قرآن کے وہ تمام مقامات جمع کیے جائیں جہاں رحمت کا ذکر کیا گیا ہے تو 300 سے زائد مقامات بنتے ہیں، اور اگر وہ تمام مقامات بھی شامل کر لیے جائیں جہاں اگرچہ لفظ رحمت استعمال نہیں ہوا لیکن ان کا تعلق اللہ رب العزت کی رحمت ہی سے ہے، تو پھر یہ تعداد اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن اول سے آخر تک اس کے سوا کچھ نہیں کہ رحمت الہی کا پیام ہے۔ اس کی رحمت کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ خدا کی صفت ہے جس کی اپنی کوئی حد نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں ناظرین ایسے افراد بھی موجود ہیں جن کا خیال ہے کہ وہ بہت گناہ گار ہیں، وہ کیسے نماز پڑھیں اور کیسے خدا کے حضور سجدہ ریز ہوں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے، اور اس طرح کے خیالات کے ذریعے شیطان ہمیں اللہ کے قریب ہونے سے روکتا ہے۔ اس لیے ان خیالات کو جھٹک کر فوراً اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیے۔ قرآن مجید میں بڑے سے بڑے گناہ گار کو، حتیٰ کہ خدا کو نہ ماننے والوں کو بھی اس کی رحمت کی امید دلا کر خدا کے قریب ہو جانے اور اس کی فرما برداری اختیار کرنے کی طرف بلایا گیا ہے۔ خدا کی طرف لوٹ آنے پر پچھلے تمام گناہوں کی معاف کر دینے کی نوید سنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اور ناظرین اس آیت مبارکہ کو قرآن مجید کی امید بھری آیت کہا گیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو، چاہے وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں، اپنا بندہ کہا ہے، اور وہ چاہے بڑے سے بڑے گناہ گار ہی کیوں نہ ہوں، صرف ایک دو گناہ کرنے والے نہیں بلکہ گناہوں میں حد پار کر دینے والے کو بھی اس آیت میں مخاطب کیا گیا ہے، اور سب کو یہ امید دلائی ہے کہ تم اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک وہ تمام گناہ بخش دے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں جس میں رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں جو اس کے پاس عرش کے پاس رکھی ہوئی ہے اپنے بارے میں لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی۔ یعنی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کو انسانوں کو سزا دے کر نہیں بلکہ انہیں معاف کر کے خوشی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں اور انہیں اپنی رحمت کی کتنی امید دلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا واجب ہے۔ بندہ رب کے بارے میں جیسا گمان کرے گا اللہ رب العزت اسی طرح سے اس کے ساتھ برتاؤ کرے گا۔ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے میرے بارے میں گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ ناظرین قرآن و حدیث میں رحمت الہی کا حقدار بننے کے لیے ہدایات دی گئی ہیں۔ جو بھی ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرے گا خدا اس کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے گا۔ چند مستحقین رحمت یہ ہیں: اللہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے، قرآن مجید کی تلاوت کو بغور سننے والے، توبہ اور استغفار کرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے، صبر کرنے والے، احسان کرنے والے، صلح کروانے والے، راہ خدا میں خرچ کرنے والے، منکر سے روکنے والے، درگزر کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے۔ تو اس لیے ناظرین زندگی کے کسی بھی مرحلے پر ہمیں خدا کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم بھی اپنے اندر رحم کرنے کی صفت پیدا کریں تاکہ ہمارے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ کیا جائے۔ محترم ناظرین، نماز عشاء کے بعد جو آپ نے آیت 11 مرتبہ پڑھنی ہے
وہ آیت الکرسی ہے جس کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آیت الکرسی جو کہ قرآن کریم کی تمام آیات سے عظیم آیت ہے اور جس کی بڑی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات، جلال، اس کی عالی شان اور اس کی قدرت اور عظمت پر مبنی نہایت جامع آیت ہے۔ آیت الکرسی بہت بڑی عظمت اور رفعت والی آیت ہے، اور اس بلندی اور برتری کا سبب اس میں بیان کردہ باتیں ہیں۔ یہ رب العالمین کی توحید، ان کی کبریائی، بڑائی اور صفات پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم کی ہر آیت کریمہ عالی مرتبت اور عظیم القدر ہے، لیکن ان میں سے عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے۔ آیت قرآنیہ میں سے یہ واحد آیت کریمہ ہے جس کو حضور علیہ الصلاۃ نے بطور وظیفہ کثرت سے تلاوت کیا ہے، اور صحابہ کرام اور امت مسلمہ کو تلاوت کی بار بار تاکید فرمائی ہے۔ مثلاً 5 نمازوں کے بعد رات کو سوتے وقت اپنی مادی چیزوں کو جن اور ان سے محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی طور پر تلاوت کی تعلیم فرمائی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اسے بطور وظیفہ اپنانے کی ضرور کوشش کرے اور اس آیت کے فیوز و برکات کو سمیٹنے کا اہتمام کرے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ کی متعدد احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، اس لیے کہ اس میں ذات باری تعالیٰ کی توحید، اس کی عظمت اور اس کی صفات کا بیان ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی 1/4 قرآن ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ البقرہ کی آیت الکرسی کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ آیت الکرسی ہے جس کی فضیلت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں ہے کہ کتاب اللہ میں یہ آیت سب سے افضل آیت ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے فرمایا آیت الکرسی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو المنظر، علم مبارک ہو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آیت کی زبان اور ہونٹ ہوں گے عرش کے پائے کے ہاں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہوگی۔ تو ناظرین، سب سے پہلے اس آیت کو پڑھنے کے فائدے جان لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی لوگوں کو حدیث بیان کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تو وہ گھر کی چھت پر چڑھ جاتے اور یہ حدیث بیان کیا کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی وہ کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت کی حامل ہے؟ ایک شخص کہنے لگا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا تو چھاتی پر میں نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو المنظر، علم کی مبارک ہو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں بھی بیٹھ گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ میں نے نہیں میں جواب دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھ کر نماز پڑھو۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی، پھر بیٹھ گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ذر، انسانوں اور جنوں کے شر سے پناہ طلب کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ پھر میں نے پوچھا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، آپ پر جو نازل کیا گیا ہے اس میں سب سے عظیم کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت الکرسی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ میں ایسی آیت ہے جو کہ قرآن کی سردار آیت ہے، وہ جس گھر میں بھی پڑھی جائے اس گھر سے شیطان نکل جائے گا، اور وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ اسی طرح ناظرین، ایک شخص نے حضور علیہ السلام سے اپنی غربت اور تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ 11 بار جو اس آیت کو عصر یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے مالدار کر دے گا، کیونکہ یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ کا اسم اعظم ہے، تو اس کے ذریعے جو بھی دعا مانگی جائے وہ فوراً قبول ہوگی۔ تو جب آپ اس بابرکت وقت میں اس آیت کو 11 مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں
انشاءاللہ آپ کی وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو بے شمار رزق عطا فرمائے گا، اور آپ اللہ پاک سے جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو ضرور عنایت فرمائے گا۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ آیت الکرسی آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں تاکہ صحیح تلفظ اور تجوید کے ساتھ آپ کو پڑھنا آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اور اس کا ترجمہ بھی ضرور سماعت فرمائیے کہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آپ زندہ اور اوروں کا قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگ آئے نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بے حکم اس کے حکم کے؟ جانتا ہے وہ جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین، اور اسے بھاری نہیں ان کی نگہبانی، اور وہی بلند بڑائی والا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی سورۃ البقرہ کی آیت الکرسی، جسے آپ نے 11 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا، ہماری تمام نیک اور جائز مرادوں کو پورا کرے گا، ہماری دلی حاجات اور خواہشات کو پورا کر کے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، اور ہمیں اس آیت کے طفیل شیطان کے شر سے، حاسدین کے حسد سے اور دشمن کے وار سے انشاءاللہ ہمیشہ محفوظ فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رحمانو کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔